اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت نجمن نجمن آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واجب الاحترام خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موضوع میں سے آج ایک حساس ترین مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، وہ ہے مسئلہ باغ فدق۔ واجب الاحترام خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسلام جب خیبر کی طرف رواں دواں تھا تو خیبر کے جب قریب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ آپ اہل فدق کے پاس جائیں اور انہیں اسلام پیش کریں، تبلیغ اسلام فرمائیں۔ اگر تو وہ اسلام کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو انہیں بتائیں کہ پھر لشکر اسلام تمہارے میدان کے اندر پڑاؤ ڈال لے گا اور نتیجے سے تم پھر بخوبی واقف ہو۔ واجب الاحترام حضرت محیصہ فرماتے ہیں کہ اہل فدق نے مجھے جواب نہ دیا اور میں 2 روز تک ان کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب مجھے ان کی طرف سے جواب کی امید نہ بنی، وہ ٹال مٹول کر رہے تھے۔ اصل میں انہیں امید تھی کہ خیبر کے قلعوں کے اندر یہودیوں کے نامور جنگجو اور بہادر جو نوجوان جنگجو جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ان کو شکست نہیں ہو سکتی اہل خیبر کو، جن میں سے عامر، یاسر، حارث اور مرحب جو اکیلا ہی کئی افراد کے اوپر جو ہے وہ بھاری تھا، سینکڑوں افراد کے اوپر بھاری تھا۔ تو اہل فدق کو یہ امید تھی، ان کا یہ زوم باطل تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی مسلمان خیبر کو فتح نہیں کر سکتے، اور اس لیے وہ ٹال مٹول کر رہے تھے اور وقت کو لمبا کرتے چلے جا رہے تھے۔ واجب الاحترام کچھ دنوں بعد جب انہیں پتہ چلا کہ جن کے اوپر وہ امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، حارث، یاسر، عامر اور مرحب جیسا نامور جنگجو اور بہادر شخص، ان کو مسلمانوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، اور مرحب کو ذوالفقار حیدری نے اس کے خچے اڑا دیے ہیں۔ اب انہیں امیدیں ختم ہو گئی اور ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور پھر انہیں اپنا ایک وفد یہودی سردار نون بن یوشا کی سربراہی کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، اور اس وفد نے صلح کی درخواست کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس صلح کی درخواست کو قبول فرما لیا۔ واجب الاحترام حضور علیہ السلام سارے یہودیوں کی جان بخشی فرمائیں گے، یہ ایک شرط رکھی گئی، یہودی فدق کے علاقے سے نکل جائیں گے، اور تیسری تمام غیر منقولہ جائیدادیں، مکانات، نخلستان اور کھیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے ان شرائط پر عمل درآمد کرنے میں پس و پیش شروع کی تو حضرت محیصہ نے انہیں سمجھایا۔ بہرکیف یہ طے پایا کہ باغ فدق کی جو نصف زمین ہے وہ یہودیوں کی ملکیت میں رہے گی اور ان کے استعمال میں رہے گی، اور باغ فدق کی جو نصف زمین ہے اس کی ساری جو ملکیت ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملکیت میں رہے گی۔ واجب الاحترام یاد رکھیں، جنگ کے اندر جو مال حاصل ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو جنگ کے ساتھ جب لشکر اسلام جاتا ہے اور جنگ کرتا ہے تو پھر جو مال کفار سے حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن کا واضح حکم ہے۔ اور وہ جو کفار سے بغیر جنگ کے مال حاصل ہوتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں۔ تو واجب الاحترام جو باغ فدق ہے یہ مال فے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس باغ فدق کو جو مال فے تھا اسے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے،
خاندان بنو ہاشم کے کم عمر افراد پر خرچ کرتے اور اس خاندان کی بیواؤں کی شادی پر خرچ کرتے، اور جب آپ اپنے ان تمام مصارف سے، خاندان بنو ہاشم کے مصارف سے جو پیسے بچ جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مجاہدین کے لیے ضروریات کے لیے استعمال کرتے، سواریاں خریدتے، اللہ حضرت کے یاس بہر کیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مصارف کے اندر انہیں استعمال کرتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دنیا سے وصال ہوا، آپ ظاہری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اسے ایسے ہی استعمال کرتے رہے جیسے حضور علیہ السلام باغ فدق کے آمدنی کو جیسے حضور استعمال فرماتے تھے، اور جو مصارف حضور نے منتخب کیے ہوئے تھے انہی مصارف کے اندر جو ہے اور انہی مصارف کے اوپر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ترجمان رسالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ استعمال فرماتے تھے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آیا تو آپ بھی اسے ایسے ہی استعمال کرتے جیسے حضور علیہ السلام باغ فتح کی آمدنی کو استعمال کرتے، اور جیسے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول اس آمدنی کو صرف کرتے تھے، ایسے ہی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس آمدنی کو ایسے ہی استعمال کرتے تھے۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے تیسرے سال ان جائیدادوں کا انتظام جو ہے سیدنا امیر المومنین علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر یہ سلسلہ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی جاری رہا، پھر خود سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر رہا، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی یہی، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری تفویض ہوئی، تو آپ بھی اس آمدنی کو ویسے ہی خرچ کرتے جیسے کہ ان تمام نفوس قدسیہ کے ادوار کے اندر حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اور آپ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے یہ آمدنی صرف ہوتی تھی۔ واجب الاحترام حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک نمائندہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیجا، اور جب اس باغ کی جو حضور علیہ السلام اس کی آمدنی کو اپنے مصارف کے اندر خرچ کرتے تھے جو مال فیض تھا، جب اس کا تقاضا کیا تو اس پہ اوپر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو فرمان عالی شان سنایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی انبیاء کی جائیداد جو ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور نہ ہی انبیاء کسی کی جائیداد کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علم ہی انبیاء کی وراثت ہے۔ واجب الاحترام سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جو نمائندہ بھیجا، اس نے حضور علیہ السلام کے اس صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جیسے انہوں نے سنی آپ کی خدمت میں آ کے عرض کر دی۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، بخاری شریف کی روایت کے اندر کہ جب حضرت سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کے ساتھ اپنی قرابت کا ذکر کیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابو بکر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاء اقرباء اور آپ کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، یہ ابو بکر کو زیادہ محبوب ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے حسن سلوک کریں۔ واجب الاحترام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو من گڑت باتیں کرنا، یہ صرف من گڑت باتیں ہیں، ورنہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بشمول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت
بالخصوص سیدہ نساء اہل جنہ آپ کا بے حد ادب و احترام کرتے تھے۔ واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، بعد اب آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ باغ فدق کی جو زمین ہے یہ حضور علیہ السلام کی ذاتی ملکیت تھی۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے اوپر خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ مال فے تھا، اور مال فے کس کا ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے، تو وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں کے درمیان۔ واجب الاحترام قرآن مجید کے یہ واضح اور صریح الفاظ اس بات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں کہ اس مال فے کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے رشتہ دار دیگر احباب ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے اور قرآن مجید کے صریح جو ہے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کئی لا یکونا، اور یہ الفاظ بھی اس کی وہ مزید اس کی وضاحت کر رہے ہیں تاکہ یہ مال جو ہے یہ گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں کے درمیان۔ واجب الاحترام اسی طرح ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ظاہری حیات کے اندر یہ سیدہ نساء اہل جنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ واجب الاحترام حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اگر ایک شخص جو ہے اس کے 4 یا 5 اولاد ہے تو وہ اپنی تمام اولاد میں سے اپنی جائیداد کا صرف ایک ہی کو وارث بنا دے اور ایک ہی کو اس چیز کو منتقل کر دے، تو یہ دنیا کے اندر اس بندے کے حوالے سے اچھا خیال نہیں کیا جاتا۔ تو جب ایک عام انسان کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی تو کجا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات کہنا، تو یہ خود ایسی بات کرنا اور ایسی بات حضور کی طرف منسوب کرنا یہ بے ادبی ہے۔ واجب الاحترام خود سیدہ نساء اہل جنہ جو ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ انبیاء علیہ السلام نہ کسی کے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ان کی جائیداد کا کوئی وارث ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، تو واجب الاحترام علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، باغ فدق کے مسئلے کے اوپر جتنا جو ہے وہ امت کے اندر تفرقہ ڈالا جاتا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سیدہ نساء اہل جنہ ان کے مؤدب تھے اور ان کا ادب و احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے۔ اسی طریقے سے معترضین یہ بھی ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے وراثت کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں دعا مانگا کرتے تھے۔ تو واجب الاحترام ان دونوں آیات مبارکہ کا جواب حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وراثت سے مراد جائیداد وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس وراثت سے مراد علم ہے اور نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، یہ اس وراثت سے مراد ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، باغ فدق جو ہے یہ مال فے ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر جب یہ سمجھا کہ اب یہودیوں کا یہاں سے جانا ناگزیر ہو چکا ہے تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی اور وہاں پہ جا کے جو بقیہ نصف فدق کا حصہ تھا باغ فدق کا اس کا ایسٹیمیٹ لگوایا، اور جتنا ایسٹیمیٹ اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے بنتا تھا ان کو اس کی قیمت دیکھ کے بیت المال سے وہ بقیہ باغ فدق کا جو حصہ تھا وہ بھی خرید کے بیت المال کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا۔ تو محترم خواتین و حضرات، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ فدق کی آمدنی کو اپنے لیے اور
خاندان بنو ہاشم کے افراد کے اوپر خرچ کرتے، بیواؤں، یتیماؤں، مسکینوں کے اوپر خرچ کرتے، اور پھر جو بچ جاتا پھر اسے آپ مجاہدین کے لیے ضروریات جو ہوتی وہ ان کے اوپر خرچ فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال مبارک کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول رہا، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول رہا، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں خلافت کے غالباً تیسرے سال سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کام کے اوپر معمور ہوئے۔ پھر آپ سیدنا عمر بن خطاب کے دور کے اندر آپ ہی معمور رہے، پھر سیدنا عثمان غنی کے دور کے اندر آپ معمور رہے، پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے آپ اسی طرح معاملات کو کرتے رہے۔ پھر یہ ذمہ داری حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی، اور آپ بھی ایسے ہی عمل کرتے رہے جیسے کہ ان تمام نفوس قدسیہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے جو ہے وہ سیکھ کے جو وہ تمام نفوس قدسیہ ایسے ہی عمل کرتے رہے کہ جیسے حضور علیہ السلام اپنی مبارک زندگی کے اندر عمل کیا کرتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ نساء اہل جنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ نساء اہل جنہ ہمارے سروں کی تاج ہیں۔ آپ کی ادب اور آپ کا احترام جو ہے وہ امت کے ہر فرد کے اوپر لازم ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اہل معاشر جو ہیں نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا، نکسو علی رؤوسکم، اپنی گردنوں کو جھکا لو، سیدہ نساء اہل جنہ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات کی سواری گزرنے والی ہیں۔ واجب الاحترام حضور سیدہ مخدومہ کائنات، عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عزت، آپ کے احترام اور آپ کے ادب کے بغیر کوئی مومن جو ہے وہ ایمان کی تکمیل کو نہیں پا سکتا، کیونکہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، اور اہل بیت کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، جنہوں نے دونوں کے دامن کو تھام لیا وہ فلاح پا جائے گا۔ اہل بیت کی شان یہ ہے، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واجب الاحترام سیدہ کائنات کی شان یہ ہے، حضور جب سیدہ کائنات کے گھر سے آپ فجر کے وقت گزرتے تو آپ باقاعدہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کے خطاب فرمایا کرتے، اور پھر آپ کو یوں اٹھا کے پھر آپ مسجد نبوی شریف میں جایا کرتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پر کمنٹس کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔